بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ فائزہ نے فون کیا پنڈی سے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ ان کو بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو کچھ چیزیں ایسے بھی بتائی ہیں جن سے وہ رک جائیں، کسی کو نہ بتائیں، اپنے اندر راز رکھیں؟ تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سب سن لیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں، کہیں تو بہت ساری چیزیں جا سکتی ہیں، مگر اتفاق انہی کے اوپر کرتا ہوں کہ آپ یہ باتیں کسی کو نہ بتائیں۔ راز جو ہوتا ہے وہ راز رکھیں۔ کل کو آنے والے وقت میں آپ کو ان باتوں کا بڑا صدمہ پہنچے گا اور آپ کو سزا بھی بھگتنی پڑے گی اس کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھر کے معاملات، کچھ لین دین کے معاملات، کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں، اگر بندہ کسی کے سامنے کھول دیتا ہے تو اس کا بڑا غلط اثر بعد میں اس کے اوپر پڑتا ہے۔ نمبر 1 میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اپنی تنخواہ، اپنی آمدن جو ہے وہ کسی کو نہ بتائیں۔ اگر بتائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو نظر لگ جائے گی۔ لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں، لوگ اکثر آپ سے جب بھی ملاقات کریں گے تو آپ کو یہی سوال ہی پوچھیں گے کہ آپ کی تنخواہ کتنا ہے، آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کی جائیداد کتنی ہے، اور آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کس طریقے سے آپ کام کرتے ہو۔ بس آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا لفظ منہ پہ لانا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، نظام چل رہا ہے۔ آپ نے تنخواہ کو چھپا دینا ہے۔ بچیاں ہوں، اگر خواتین ہوں تو وہ بھی اگر گھر کے اندر رہتی ہیں تو بعض اوقات کوئی بچیاں، کوئی لڑکیاں، کوئی خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا کوئی ہنر مند ہوتی ہیں، کسی کا گھر کے اندر کوئی کاروبار چلتا ہے یا کسی کا کوئی کمپنی میں یا بینک میں یا کسی اسکول کی ٹیچر ہوتی ہیں، کوئی لیکچرار ہوتی ہیں، تو ہر وقت اگر آپ کی سہیلیاں، آپ کے حلقے کے لوگ آپ سے اگر بات کریں گے تو پہلی آپ کی جو ہے آمدن کے اوپر ان کی نظر ہوگی کہ اس کی آمدن کتنی ہوگی اور کتنی یہ کماتی ہوگی اور کیسا یہ کپڑے اس کے اور کیسی گاڑی واڑی یہ ہو۔ تو آپ کی جو ہے ہر کپڑے کے اوپر، گاڑی کے اوپر، آپ کے رہن سہن کے اوپر ان کی نظر ہوگی، تو وہ آپ سے سوال کریں گے اس کے بارے میں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کسی کو نہ بتائیں، اس سے ایک تو نظر لگے گی، دوسرا اگر آپ کو نظر لگ گئی تو وہ آپ کی آمدن بھی جاتی رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے اندر رکھی جاتی ہیں، اگر پردے سے باہر نکلیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آمدن، وہ برکت، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری بات کے اوپر عمل کیجئے گا، اپنی آمدن، اپنا ذریعہ معاش، اپنا جو تنخواہ ہے، سیلری ہے، آپ کسی کو شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ نمبر 2 کے اوپر اپنی خامیاں۔ اپنی خامیوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے بندے سے، یا کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بندے کے اندر جو کسی کو بتانے سے آپ کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ کے وہ راز جو گناہ ہو، آپ کے وہ راز جو آپ کی عادت بن چکی ہو، آپ کی پردے کی باتیں، آپ کے اندر کی باتیں، ایک تو یہ ہو گئی، یہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا خواتین ہیں، وہ اپنے گھر کے حالات نہ بتائیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بچی ہے، اس کا رشتہ آتا ہے، پھر وہ ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے، یا جب تیسرا آتا ہے، تو اسی طریقے سے بات نہیں بن پاتی، تو آپ کسی کو یہ باتیں رشتہ داری کی یا گھر کی نہ بتائیں۔ اگر وہ بیوی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی باتیں کسی سے شیئر نہ کرے، خاوند اگر اپنی بیوی کی باتیں وہ بھی کسی سے شیئر نہ کرے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، خامیاں تو کہی جا سکتی، پہلے میں خامیوں کی بات کر رہا ہوں کہ خامیاں انسان کے اندر جو ہوتی ہیں وہ اگر انسان اپنے پردے کے اندر رکھتا ہے تو اسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے یا اسے پتہ ہوتا ہے، مگر جب اگر آپ اپنی خامیاں اپنا گناہ کسی کے سامنے ظاہر کر دیں گے تو آنے والے وقت میں اگر کچھ بھی تنازع ہوتا ہے یا کچھ لڑائی ہوتی ہے یا رنجش ہوتی ہے تو آپ کے منہ کے اوپر طعنہ دے مارے گا، تو ایسا ہی ہے، تیرے اندر ایسا گناہ ہے، تیرے اندر ایسا گناہ ہے۔ تو اگر عورت نے بتا دیا کہ میرے پاس رشتہ آیا تھا وہ چلا، تو ایسی بدبختی، تیرے پاس 4 رشتے آئے اور وہ بھی تجھے ٹھکرا کر چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ تو ایسی ہے۔ تو اسی طریقے کا آپ کو غصہ بڑا آئے گا، مگر آپ اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ اگر آپ وہ باتیں انہیں نہ بتاتے تو آپ کے اوپر یہ طعنہ زنی، یہ انگلی نہ اٹھائی جاتی۔ تیسری، گھر کی جو بات ہے وہ باہر نہ بتائیں اور باہر کی بات گھر نہ بتائیں، خامیاں جو ہیں۔ اور خامی کے اوپر ایک بات اور بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو آپ جب ہم کلام کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت بیٹھی تھی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے موسیٰ، اللہ سے پوچھنا کہ مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا کہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو باتیں راز و نیاز کی ہوئی، تو آخر میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ایک عورت راستے میں مجھے ملی تھی، فلاں تھی، وہ کہتی تھی کہ مجھے بھی معافی ملے گی کہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے بارے میں تو نے پوچھا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ پاک نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو پھر وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ موسیٰ پھر پوچھنا اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر وہ مطمئن نہ ہوئی تو حضرت موسیٰ سے پھر کہنے لگی کہ پھر پوچھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے کہ اللہ کی بندی تجھ سے کیسا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور تو بار بار روتی ہے اور بار بار پوچھتی ہے، تجھے اطمینان اور تو مطمئن کیوں نہیں ہوتی، اطمینان تجھے کیوں نہیں ملتا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ اصرار کرنے لگے تو بتا تو نے کیا گناہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں زنا کر بیٹھی ہوں اور اس زنا سے مجھے حمل ٹھہرا اور حمل جو ہے وہ مجھے بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ گناہ بڑا تھا، مگر وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان یہ گناہ چھپا ہوا تھا، تو اللہ نے چادر ڈالی ہوئی تھی ستار والی اور چھپا کے رکھا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ مگر جب وہ بات حضرت موسیٰ کو بتا بیٹھی تو جب پھر حضرت موسیٰ نے جا کے پوچھا کہ عورت کہتی ہے کہ تو نے مجھے معاف کیا کہ نہیں، تو حضرت اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اسے معاف نہیں کیا، اب اس کی پکڑ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے کل تو آپ نے اللہ پاک آپ نے کہا تھا کہ ان سے معاف کر دیا، کہا کہ وہ اس کے اور میرے درمیان میں بات تھی، اب تیسرا بیچ میں آ گیا ہے، اب بات اوپن ہو چکی ہے، کھل چکی ہے، اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جن کے اوپر خود انسان پردہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو نہ کھلا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کے اوپر ستار والی چادر ڈال کے پردہ ڈال دیا ہے۔ جب خود کے گناہوں کو کھول دو گے تو وہ کھلتے ہی چلے جائیں گے، سارے دفاتر تمہارے کھل جائیں گے۔ تو آخر میں تیسری بات ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ پاک کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا جو رشتہ ہے وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اور اللہ کی عبادت جو کرتے ہو وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہو،
تو وہ جو بات ہے اللہ کی محبت کی اور اللہ کی عبادت کی تفصیل، اس کی فہرست اور اس کی جو ترتیب بنائی ہے وہ کسی کے سامنے نہ بتاؤ۔ اگر بتا بیٹھو گے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ عبادت سے محروم ہو جاؤ گے، وہ عبادت کے نہیں کر پاؤ گے، اس کے اوپر ٹک اور قائم نہیں رہ پاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ محبت تمہاری نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت تھی جتنی تھی تو نے لوگوں کے سامنے شیئر کر دی، اور عبادت بھی تو نے لوگوں کو بتا دی، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آ گیا۔ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں، تو اس لیے کہا کہ نیکی کو بیچو مت، نیکی بکے گی تو نہیں، مگر تمہیں وہی نیکی منہ کے بل گرا دے گی۔ تو یہ باتیں کھلی ہیں کہ آپ اپنی اللہ سے محبت اور اپنی عبادت کی جو آپ نے ترتیب بنائی ہے وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر شیئر کر دیں گے تو آپ وہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 4، آخری بات ہے، باتیں تو بہت ساری کہی جا سکتی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ جو بیوی ہے اپنی پہلی رات سے لے کر زندگی کے گزرنے تک، جتنی اس کی زندگی اس کے خاوند کے ساتھ گزری، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بیڈ روم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اندر بیوی میاں کے تعلق کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیوی میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چادر دی اور اسی چادر کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں۔ بیوی کو خاوند کا پتہ ہے، خاوند کو بیوی کا پتہ ہے، مگر بیوی یا خاوند اپنی باتیں اپنے دوستوں میں، بیوی اپنی سہیلیوں میں، خاوند اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے، تو اس کی ایک تو بہت بڑی سزا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے رخ پھیر لے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی طرف کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی غالباً، اگر یاد آئی تو میں آپ کو پھر دوبارہ سناؤں گا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی خاوند کی بیڈ روم کی باتیں کسی سہیلیوں کے ساتھ شیئر نہ کرے، اور اپنا خاوند کو چاہیے کہ اپنے بیڈ روم کی بیوی کے ساتھ کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر نہ کرے، کیونکہ اگر وہ شیئر کر بیٹھے گی اپنی بھابھی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ، پھر وہ اس کا جو وہ مقام ہے، وہ عزت ہے، وہ اسے جو درجہ ہے اس کا، وہ کم تر ہو جائے گا، اس کی وقار ختم ہو جائے گی، اس کی عزت، اس کی جو دبدبہ، اس کا روب، وہ ساری چیزیں گھر کے اندر ختم ہو جائیں گی، کہ وہ ان کے سامنے ایک معتبر، ایک باعزت ہونے کے ناطے اس کی عزت تھی، مگر اس نے اپنے خاوند کے اپنے بیڈ روم کی باتیں انہیں بتا کر اپنی عزت کو اس نے گوا دیا۔ اور بھی باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی آنکھوں کو جو ہے اوپر اٹھاتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا نقصان ہوگا۔ آپ اپنی زبان باہر نکالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بڑا نقصان ہوگا۔ آپ اپنے دل کے خیالات کسی کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو چھپانے سے عزت ملتی ہے، اگر آپ اسے کھول دیتے ہیں تو آپ زمانے کے اندر اس حلقے کے اندر جہاں آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، جو آپ کی جگہ ہے، جہاں آپ کا مقام ہے، عزت ہے، وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے تک کے لیے بس اتنی باتیں کافی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لائک بھی کریے گا، سبسکرائب بھی، اور کمنٹ بھی کریے گا، بتائیے گا کہ اگر کچھ باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں تو میں آپ کی رہنمائی جو کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اچھے کمنٹ کیجیے گا، اچھی سوچ بتائیے گا، ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، آپ کو اور پورے سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔